یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک حضور سیدی و سندی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سماعت کی، اور اس بات کو بھی ہم نے سمجھا کہ آپ تابع شریعت، دین کی ترویج و اشاعت کرنے والے، اور ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی رہنمائی میں بسر کرنے والے ہیں۔ تو ہم اہل محبت ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام مقربین سے محبت رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے، اور نبی پاک علیہ السلام سے نسبت و تعلق کی وجہ سے۔ تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہمیں بے پناہ محبت ہے، اللہ کے آپ بلا شبہ مقرب بندے ہیں۔ تو جب محبت ہم کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات ہمارے لیے انتہائی اہم اور انتہائی رہنمائی پہنچانے والی ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات کا کچھ حصہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو تو یقیناً اس محبت کا حق ادا ہوگا، اور ہم اہل اللہ سے جو محبت رکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی تلقین ہر نماز میں دعا کے طور پر سکھائی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ان صالحین کے راستے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ان کی تعلیمات جو ہمیں ان کے راستے پر گامزن کرتی ہیں ان کا سمجھنا اور سیکھنا بھی ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے، اور اس کا حصہ کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں نظر آئے، تبھی یہ محبت کی تکمیل اور تعبیر ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واعظ فرمایا کرتے تھے، تو میں نے آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارک بھی عرض کیا کہ 70 ہزار کا مجمع ہے، اور ہر واعظ میں ایسا ہوتا کہ کئی افراد، سینکڑوں افراد اپنے جرائم سے توبہ کرتے، اور کتنے افراد ایسے ہوتے کہ جو فسق و فجور سے، گناہ کبیرہ سے دور ہو جاتے۔ کوئی اگر بد عقیدہ ہوتا تو وہ اپنی عقیدے کی اصلاح کر لیتا۔ اور صرف یہاں لفاظی نہیں ہے، بعض اوقات تاثیر بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اس طرف توجہ فرمائی کہ اشیاء میں تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا فرمانے والا ہے، وہی مؤثر حقیقی ہے۔ آگ میں جلانے کی جو تاثیر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے اس میں سے تاثیر کو ختم کر دے تو وہ آگ تو ہوگی لیکن اس میں جلانے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے میں نظر آتا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اور اتنی دہکتی آگ ہے کہ اس کے اوپر پرندہ بھی نہیں گزر سکتا، اتنی اس کی تپش ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس میں جاتے ہیں تو وہ آگ باغ بن جاتی ہے، گلے گلزار ہو جاتی ہے، اور بڑی آسانی سے آپ اس میں چہل قدمی فرماتے ہیں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ تو یہ تاثیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور جب اللہ نے ختم کر دی تو وہ تاثیر باقی نہ رہی۔ چھری کی مثال لے لیں آپ، کہ چھری جو ہے کاٹنے کا کام کرتی ہے، اس سے جانور کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، پھلوں کو، چیزوں کو کاٹا بھی جاتا ہے، اور اس میں تاثیر کاٹنے کی اللہ نے پیدا فرمائی۔ اور جب یہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گلی پر چل رہی ہے، اللہ نے تاثیر ختم کر دی، تو پھر وہ جو ہے کاٹنے کے کام کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، اور اس میں اب وہ کام و صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح ادویات ہے، دوائی ہے جو انسان علاج کے لیے کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معمول کی غذا میں اس کے لیے ایسی شفا رکھ دے، ایسی صحت و توانائی رکھ دے کہ اسے کوئی دوا کھانے کی حاجت پیش نہ ہو، اور دوسری طرف انسان ساری دوائیاں کھا لے، سارا علاج کر لے، اگر ان میں تاثیر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے شفا مقصود نہیں ہے، تو پھر وہ دوائیاں اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام سید سیف اللہ عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مجمع سے گفتگو کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونق افروز ہیں، اور بڑا انہوں نے علمی عرفانی بیان کیا، گفتگو کی۔ لیکن لوگ اپنی کیفیت میں ہیں، روٹین میں ہیں، بات جس طرح سن رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تشریف فرما ہوئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے ابتدائی کلمات کہے، جس طرح بات کو شروع کیا جاتا ہے، تو لوگ زاروں قطار رونے لگے،
اور لوگوں پر ہیبت طاری ہوئی، اور ایک جس طرح لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آنسو بہا رہے ہیں، ابھی بات شروع نہیں کی، صرف خطبے کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ تو میں جو تاثیر کی بات عرض کر رہا تھا، اگرچہ آپ کے شہزادے بھی بڑی عظمت و شان کے حامل ہیں، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات، آپ کی تاثیر، آپ کے وعظ و نصیحت میں جو اللہ نے ہیبت رکھی، اس کی شان جو ہے وہ بڑی واضح انداز میں ہمیں آپ کی سیرت میں ملتی ہے۔ تو آپ کی دعا میں ایک دعا یہ شامل تھی، اور آپ یہ کلمات نصیحت کے طور پہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، من کان للہ فکان اللہ لہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ بہت مختصر جملہ ہے، لیکن ساری زندگی کی حقیقت اس ایک جملے میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور آپ دعا میں بھی اکثر یہ کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم شغل جوارحنا بطاعتک وقلوبنا بمعرفتک وشغلنا طول حیاتنا فی لیلنا ونہارنا، اور پھر آگے صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کے جیسے فضل و انعام کی دعا کرتے ہیں، وَقُلْ لَنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ، اے اللہ تو جس طرح ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا، جس کا اللہ ہو جائے تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واقعے سے بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں ہیرے جواہرات بکھیر دیتا ہے، اور سارے درباریوں کو جو معززین ہیں ان کو کہتا ہے کہ جس کو جو چاہیے اس میں سے اٹھا لو۔ تو ایک کنیز آ کر اس کا دامن پکڑ لیتی ہے، سب ہیرے جواہرات میں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تجھے ہیروں میں کوئی رغبت نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے ہیرے والا مل جائے تو پھر مجھے ہیروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، جس کے پاس سارے ہیرے ہیں اگر اس سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، وہ مجھے اپنا لے، تو پھر ساری کائنات۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمثیل دے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنے ربط و تعلق کو مضبوط کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اسی قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں، بہت بڑے جلیل قدر آپ اللہ کے ولی ہیں، اور جدی پشتی آپ بادشاہ تھے، شاہانہ کر و فر کو آپ نے ترک کیا، اور اس کے بھی بڑے آپ کے پیارے نرالے واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، نام یاد رکھیے گا کہ کتنے اللہ کے مقبول بندے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہت کو ترک کر کے پھر عبادت و ریاضت کا یہ سفر اختیار فرمایا۔ مختصر یہ کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، کہاں وہ بادشاہ کی کر و فر، اس کا شان و شوکت کا انداز، اور یہ ان کا انداز ہے کہ اپنے کپڑوں پہ خود پیوند لگا رہے ہیں، دریا کے کنارے، ندی کے کنارے بیٹھے ہیں۔ تو ان کی فوج کا ایک جنرل گزرتا ہے، وہ بڑا روتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ آپ کہاں تھے، آپ کا کیا رتبہ تھا، آپ کی آواز سے ایک لوگ دہل جاتے، ایک روب و دبدبہ تھا، اور آج آپ کس کیفیت میں یہاں بیٹھے، چلیے پھر سے محل اور اپنی مسند کو سنبھالیے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ میں سوئی تھی، آپ نے وہی ندی میں پھینک دی، اور پھر آپ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم فرمایا کہ میری سوئی مجھے لا کر دو۔ تو ایک آواز پر سونے کی چاندی کی سوئیاں مچھلیاں لے کر حاضر ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میری والی سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی جاتی ہے اور وہ سوئی جسے آپ سی رہے تھے لوہے کی، وہ واپس لے آتی ہے۔ تو آپ نے اس جنرل کو کہا کہ بتا، وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے؟ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبولین کے لیے کائنات کو مسخر کر دیتا ہے اس بنا پر کہ وہ اللہ کے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں، من کان للہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، کان اللہ لہ، اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات میں ہم غور کریں تو آپ نے دل کی اصلاح پر، دل کے سنوارنے پر بڑی آپ نے تاکید فرمائی، بڑا زور دیا ہے۔ اور پھر آپ وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھا کرتے تھے آپ کے واعظ میں، جو آپ کے واعظ کو جمع کیا گیا فتوح الغیب کی صورت میں اور دیگر کتب میں، جو آپ کے باقاعدہ لیکچرز کو سلسلہ وار جمع کیا گیا ہے، کہ جو آپ نے اس وقت بغداد معلیٰ میں علم و فضل کی شان کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کی جو عظیم ذمہ داری انجام دی۔ تو آپ دل کی اصلاح پر بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور وہ حدیث مبارکہ اکثر آپ پڑھتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا یہ فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، سن لو کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ گوشت کا لوتھڑا سیدھا ہو جائے، درست ہو جائے، تو پھر سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فسد الجسد كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، حضور فرماتے ہیں اگر وہ گوشت کا لوتھڑا وہ بگڑ جائے تو پورے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا الا سن لو
وہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ دل ہے. اگر دل صاف ستھرا ہے, دل میں پاکیزگی ہے, تو پھر جسم کے اعضاء اسی کے مطابق اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جاتے ہیں. اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو جائے, دل باغی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے, تو پھر سارے اعضاء کا اسی طرح سے رد عمل نظر آتا ہے اور اسی کے مطابق سارے اعضاء عمل کرتے ہیں. تو دل کی اصلاح پر آپ نے بڑی تاکید فرمائی, بڑا زور دیا, اور آپ مثال دے کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ دل کی اہمیت اور وقت انسان کے جسم میں ایسی ہے کہ جس طرح ایک پرندہ ہو جو پنجرے میں قید ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وقت اور قیمت اس پنجرے کی نہیں ہے, اصل جو پرندہ اندر قید ہے اس کی اہمیت ہے. اگر پرندہ اس سے نکل جائے, پرواز کر جائے, اڑ جائے, تو خالی پنجرے کو کوئی نہیں دیکھے گا. تو آپ فرماتے ہیں یہی دل ہے. اگر دل پاکیزہ ہے, دل اللہ کی یاد میں مشغول ہے, دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے, تو پھر اس جسم کی اہمیت ہے. اور اگر دل باغی ہے تو پھر یہ بیکار ڈبے کی طرح ہے, اور جسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. اس طرح آپ نے مثال ارشاد فرمایا کہ جس طرح ایک موتی ہے, وہ ڈبے میں رکھا ہو تو ڈبہ اگرچہ خوبصورت ہو لیکن اس کی اہمیت اسی لیے ہے کہ اس کے اندر موتی ہے. اگر موتی نہ ہو تو خالی ڈبے کی مانند ہے, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. تو اگر انسان کا وجود اگر دل کے بگاڑ کے ساتھ شب و روز گزار رہا ہے, تو پھر اس جسم کی, اس وجود کی کوئی وقت و اہمیت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اور اگر انسان اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو پھر اس کا جسم بھی قیمتی ہے, اس کے ارکان جو ادائیگی وہ عبادت کی کرتا ہے وہ بھی قیمتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی برکات سے اللہ رب العالمین اس کی سانسوں کو بھی قیمتی بنا دیتا ہے. اور پھر آپ نے اسی بات کو اور بھی مثالوں کے ذریعے سے ارشاد فرمایا. پھر ایک حدیث مبارکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جامع پڑھا کرتے تھے, اور حدیث سے اصلاح کا انداز یہ صالحین کا طریقہ اور طرز عمل ہے. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی شان یہ ہے کہ جہاں ساری عقلوں کی انتہا ہو, وہاں نبی پاک علیہ السلام کے کمالات کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور کے علم کی ابتدا ہے. تو وہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طرز عمل یہی ہے کہ پہلے آپ حدیث مبارکہ پڑھتے اور پھر اس کے تحت لوگوں کی اصلاح فرماتے, قرآنی آیات پڑھ کے اصلاح فرماتے. تو ایک حدیث مبارکہ اکثر آپ کے واعظ میں ہمیں سننے کو ملتی ہے جو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے پڑھا کرتے, وہ بڑی جامع ہے اور ایمان افروز ہے. آپ یہ حدیث مبارکہ پڑھتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قصر العبد فی العمل, کہ انسان جب عمل میں کوتاہی کرتا ہے, سستی کرتا ہے, غفلت کرتا ہے, اور شیطان اور نفس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے, ابتلاہ اللہ عز وجل بالہم, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غم کو مسلط کر دیتا ہے. غم اس پر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانیاں شروع کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک اور دلیر ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین اس پر دنیاوی غموں کو مسلط کر دیتا ہے. فرمایا بہم ما لم یقسم لہو, ان چیزوں کا غم کہ جو اس کی تقدیر میں نہیں ہے, اس کے لیے تقسیم ہی نہیں کیا گیا. یعنی جو چیز اس کے لیے موجود ہی نہیں ہے, مقرر ہی نہیں ہے, اس کی فکر میں وہ پریشان ہوگا اور مارا مارا ذلیل و خوار پھرتا رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے غم مسلط کیے جانے کی صورت ہے اس کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں, عمل کی کوتاہی میں مشغول ہو جائے. فرمایا وہم العیال, اہل و عیال کا غم اس پر مسلط ہوگا. وہ اذیت الاہلی, گھر والوں کی طرف سے اذیت کسی بھی صورت میں ہو, چاہے وہ ناچاکیوں کی صورت میں ہو, جس حالات اور سینیریو سے ہر اگلا گھر ہمیں متاثر نظر آتا ہے. یہ حدیث مبارکہ سے علاج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اس کے اسباب کیا ہیں. فرمایا وَنُقْصَانُ الرَّبْحِ فِي الْمَعِيشَةِ, تجارت میں, کاروبار میں, نفع میں اللہ رب العالمین پہ نقصان اور بے برکتی پیدا فرما دیتا ہے. جب انسان کے عمل میں کوتاہی ہو تو پھر اللہ کے نافرمانی میں جب وہ آ گیا, اللہ کے مقابل معاذ اللہ جب آ گیا, اس کی نافرمانی پر جب اتر آیا, تو تجارت تو وہ کر رہا ہے, بظاہر وہ اپنے اکاؤنٹس میں پروفٹ ریکارڈ بھی کر رہا ہے, لیکن بے برکتی ہے اور نفع جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن کر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِسْيَانُ الْوَلَدِ بِهِ, اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. یہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے, جب انسان بد عملی کی طرف راغب ہوتا ہے, گناہوں میں مشغول ہوتا ہے اور عبادات میں کوتاہی شروع کر دیتا ہے, تو انسان کی اولاد پھر اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. وہ اولاد کی ساری زندگی جس کی اس نے پرورش کی اور
ہر دکھ سکھ میں اس کو وہ پالتا پوستا رہا اور اس کی سہولت اور آسانی کی کوشش کرتا رہا، وہ پھر بڑی ہو کر کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور پھر اس کے سامنے آنکھیں چلاتی ہے، اور وہ اولاد کہ جسے اس نے خود بولنا سکھایا، اس کے الفاظوں کی اصلاح کی، آج وہ انہی الفاظوں کے نشتر اپنے ماں باپ پر چلا رہی ہے۔ تو یہ کیفیات کیوں پیدا ہوئی؟ تربیت میں کوتاہی بھی، اور خود انسان کا خود گناہوں میں ملوث ہو جانا اور عمل میں کوتاہی کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین میں سے۔ اور پھر فرمایا وَمُنَاخَةُ الزَّوْجَةِ، اس کی زوجہ کا، اس کی ازواج کا، اس کی بیوی کا اس کے مقابل آ جانا، نافرمان ہو جانا۔ وَأَيْنَمَا تَوَجَّهَ يُعْثَرْ، یہ جو الفاظ ہیں بڑے جھنجھوڑنے والے، جہاں کہیں وہ توجہ کرتا ہے، جس طرف جاتا ہے دھکے کھاتا ہے، ہر طرف سے اسے ٹھوکر پڑتی ہے، رسوائی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ کے مقابل آ گیا۔ اور یہ احادیث طیبہ کا مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسان لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے تو اللہ کو بھی وہ ناراض کر دیتا ہے، اور لوگ بھی کبھی راضی نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس اگر وہ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے، ساری تگ و دو اس کی اس طرف ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کی عبادت میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو، اس کے احکامات میں مجھ سے نافرمانی نہ ہو، تو پھر اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو گیا تو پھر ساری مخلوق اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری اپروچ اگر درست ہے، ہمارا ٹریک اگر درست ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو ہمارے تابع کر دیتا ہے۔ وہ ابتدا میں جو میں نے کلمات کہے، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور آپ کی نصیحت کے الفاظ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، کل الدنیا فتنہ، دنیا کی ہر چیز آزمائش ہے، الا ما اخذ بنیت صالحۃ للآخرہ، ہاں اگر دنیا کی کوئی چیز سے انسان آخرت کی نیت سے فائدہ اٹھائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خیر کا اور بھلائی کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ وہ باعث شر اور نقصان ہی ہے۔ کیا مطلب؟ کسب معاش منع نہیں ہے، حکم ہمیں فرمایا گیا۔ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرمایا کرتے تھے، آپ کی تجارتی قافلے روانہ ہوا کرتے تھے، تو تجارت منع نہیں ہے، لیکن جب یہ تجارت اللہ کے مقابل آ گئی اور آخرت کے حصول میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے تو پھر یہ شر ہی شر ہے، نقصان ہی نقصان۔ یہ فلسفہ اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں یہ کلیئرٹی مل جائے گی کہ دین و شریعت نے دنیا میں رہنے سے ہمیں منع نہیں کیا، ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم بیابان و جنگلات میں نکل جائیں، ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ اور ایک نظام معاشرت و نظام معیشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور تعلق پر مشتمل ہے، تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ایک ساتھ رہتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تو دنیا میں رہنا یہ تو زندگی میں ہمارے لیے مقرر ہے، لیکن اس میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا، شریعت کی پاسداری کرنا، اور ہر کام جو ہم کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہو، اور اس میں ہمارا مقصود اصلی آخرت ہی ہو۔ آخرت سے اخروی فوائد و ثمرات سے اگر ہماری نظر ہٹی تو پھر یہ ہلاکت و بربادی کا باعث ہے۔ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ کسب معاش کرتا ہے، اپنے اہل خانہ کی تربیت کرتا ہے، ان کو پالنے پوسنے کا اہتمام کرتا ہے، ایک وہ اپنے مکان کا اہتمام کرتا ہے، یہ سارے دنیاوی کام ہے بظاہر، لیکن اگر اس میں حسن نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان تمام پروسیس میں، ان تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی نہیں ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں ہم نے کی، حرام کی طرف ہمارے قدم بڑھ کر نہیں گئے، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ہے، ثواب بھی ہے، اس پر فضائل بھی ہیں، اور رب العالمین کی رضا بھی ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ اگر اسی میں ہم نے اپنی اپروچ غلط کر لی، غلط ذرائع شروع کر دیے، اور حرص و لالچ کو دل میں جگہ دینا شروع کر دی، اور دنیاوی زندگی کو ہی مقصود اصلی سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ آپ کا فرمان ہے کہ پھر یہ آزمائش و فتنہ بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے شکر کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، قیدوا نعم الحق عز وجل بشکرہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حضور غوث پاک فرماتے ہیں قیدوا نعم الحق عز وجل بشکرہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کا شکر ادا کر کے قید کر لو۔ اب یہ آپ فرمان دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور بڑھا کر دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب سخت ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر وہ نعمت اس سے سلب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کی برکات کو ظاہر فرما دیتا ہے۔
تو جب انسان کسی اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو دوام عطا فرماتا ہے، بقا عطا فرماتا ہے، اور وہ نعمت اپنے حقیقی ثمرات و فوائد کے ساتھ اس کے لیے مؤثر ہو جاتی ہے۔ یہ فلسفہ جو ہے قرآن آیات میں اور صالحین کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے۔ اور نعمت کا شکر، اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو یہ مستقل عنوان ہے، لیکن اگر جامع انداز میں ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو نعمت کا شکر یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کو صحیح مصرف میں صرف کرنا، اور اس نعمت کو نعمت دینے والے کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا، یہی نعمت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے تو اس آنکھ سے اگر ہم نے چاہے تنہائی میں یا مجمع میں ایسے مناظر دیکھے کہ جو اللہ نے دیکھنے سے منع فرمائے تو یہ آنکھ کی حفاظت ہم پہ ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ پھر حضور نے تمام باتوں کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو یہ انسان کے اعضاء ہیں کہ جو اسے پہل کرواتے ہیں، اور پھر بالآخر جو ہے وہ بدکاری کی طرف وہ مرتکب ہوتا ہے۔ تو اپنے کانوں کی حفاظت، نامحرم کی آواز سے اس کو بچانا، اور ایسی آوازیں جو پسندیدہ نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی جو ہے وہ اس کان کی نعمت کا شکر ہے کہ ہم اسے نعمت دینے والے رب عز و جل کی نافرمانی میں صرف نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا امر یمتثلہ ونہی یجتنبہ قدر یرضی بہ۔ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا، جو اللہ نے کام کرنے سے منع کیا ہے اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا، اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر فرما دیا، اور جو معاملات اس کے ساتھ رونما ہو گئے تو ہر حال میں ہر معاملے پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی من فتح لہ باب من خیر فلینتہزہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر کا دروازہ کھول دیا، بھلائی کا دروازہ کھول دیا، یعنی اگر کسی کو کوئی نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ دیر نہ کرے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ۔ اسے نہیں پتا کہ یہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے تو اس نیکی کو کرنے میں قرآن نے بھی کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تو نیکی کا موقع اگر اللہ نے دیا ہے کوئی بھی تو اسے ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، اور اگر یہ نیکی کا دروازہ بند کر دیا گیا تو پھر وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ اور اسی بات کو حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹا عمل ہو اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو بہت بڑی بڑی عبادتوں سے بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ اور چھوٹے گناہ کو بھی فرمایا گیا کہ حقیر سمجھ کے نہ کر لو کہ تو معمولی گناہ ہے، اس کی کرنے میں کیا حرج ہے۔ اگر وہ معمولی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا تو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں پر وہ حاوی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔